بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل اہم مارکہ ہے، 21 حلقے ہیں ضمنی انتخابات، اور ابھی تک جو کیمپین ہوئی ہے، ابھی تک جو سرویز آئے ہیں، پی ٹی آئی بہت بڑی لیڈ سے وہ الیکشن جیت رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہدایت کی گئی ہے پارٹی کے ورکرز کو، رہنماؤں کو اور عوام کو کہ آپ نے نہ صرف ووٹ دینے نکلنا ہے، کل اپنے ووٹ کا پہرا بھی دینا ہے۔ سب سے پہلے لوگ ووٹ دینے کے لیے آئیں اور پھر اس کے بعد پولنگ سٹیشنوں پر رہیں ایک بڑی تعداد میں، تاکہ فارم 45 حاصل کیا جائے۔ اور فارم 45 کے بعد آپ نے گھروں کو واپس نہیں جانا، خان صاحب کہہ رہے ہیں، آپ نے ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہاں پہ چلے جانا ہے، ان کے آفیسز میں، جہاں پر سے آپ کو فارم 47 ملے گا۔ اور جب تک فارم 47 نہیں مل جاتا، لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے واپس نہیں جانا۔ اور جو لوگوں کا موڈ ہے، جو ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، لگتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تو فارم 45 اور فارم 47 کا ٹکراؤ جو ہے، اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، کچھ جو امیدواران ہیں، کہ جب وہ گئے ہیں پولنگ ایجنٹس کا نام دینے کے لیے، تو وہاں پر سے جو آر اوز ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے فارم 45 جو ہے وہ پہلے آپ سائن کر دیں۔ گرفتاریاں 2 حلقوں سے تو جو امیدوار ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، ان کو اٹھا لیا گیا، درجنوں ان کے جو حمایتی ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا ایک یہ ماحول بن گیا ہے، اور وہی پکڑ دھکڑ اور سب کچھ۔ لیکن اب لگتا ہے خوف کے بت خاصے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب لیٹ سی کل کیسے ہوتا ہے، اللہ کرے یہ دن خیر خیریت سے گزر جائے۔ ٹرن آؤٹ جو ہے بڑا ہیوی ہونے کا امکان ہے، بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں پی ٹی آئی نے پنجاب میں، اور خاص طور پر شیر افضل مروت، جن کو عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی۔ پھر جو اس میں یوٹیوبرز جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہیں، فلک جاوید صاحبہ، وہ جب پہنچی ہیں لاہور کے جلسے میں، تو جس طرح ان کی پذیرائی ہوئی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ لوگ اب اپنی انفارمیشن اس سے لے رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ جس کو بھی شکیل الرحمان گٹر پریس کہتے ہیں، اور جس کو فتنہ کہا جاتا ہے، ہمارے جو اکابرین اہم لوگ کہ یہ فتنہ ہے، تو لوگ جو ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے، اور وہ اس کو ایک سورس آف کریڈیبل انفارمیشن، تو وہ جو کل پذیرائی ملی ہے فلک جاوید صاحبہ کو، جو صنم جاوید صاحبہ کی ہمشیرہ ہیں، اس سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج کی یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا طبی معائنہ ہوا شفا ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد جو ان کی رپورٹ آئی ہے، تحریک انصاف کے میڈیا سیل نے جو ان کی فائنڈنگز کو جاری کیا ہے، وہ بڑی تکلیف دہ ہیں، بڑی پریشان کن ہیں۔ ان کی آنتڑیوں میں، ان کے معدے میں زخم کے نشانات ملے ہیں، اور تیزاب جو ہے معمول سے زیادہ اس کی مقدار پائی گئی ہے۔ ان کے جو ہونٹوں پر بھی اثر ہے اس تیزاب کا، اور مزید فرق جو ہے وہ ٹیسٹنگ کہا گیا، اس کے بعد پتہ چلے گا، ڈیٹیلڈ انالیسس کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن بظاہر جو ابتدائی فائنڈنگز ہیں، اس کے مطابق تیزاب کی مقدار معمول سے کہیں زیادہ ہے، زخم کے نشان ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان کو کھانے میں ملا کے ایسا دیا گیا ہے جس نے ان کے انٹرنل پارٹس کو انجر کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں جس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ ذرائع کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم میڈیا پر ایک خبر چلوائی گئی، جس میں کہا گیا کہ وہ اینڈوسکوپی کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل وہ ہے نارمل ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی کسی طرح بھی جو زہر ہے اس کے شواہد نہیں ملے، کوئی کسی طرح کی کوئی اس کے اندر اب نارمیلٹی نہیں پائی گئی۔ لیکن تحریک انصاف نے جو ترجمان نے جو چیز جاری کی ہے، وہ اس سے قطعی طور پر مختلف ہے۔ تو اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی اس طرح سے یہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر فیڈ کرنے کی، جبکہ حقیقت میں ان کی رپورٹ جو ہے وہ اب نارمل ہے۔ اب مزید ٹیسٹنگ کا انتظار ہے، جس کے بعد پتہ چلے گا کہ
کیا ان کی وہ ہے اس وقت کنڈیشن ہے اور کس طرح کی انہیں علاج معالجے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، حکومت نے تو آج ایک اور خبر ذرائع کے حوالے سے فیڈ کروائی کہ آئی ایم ایف نے اپلیکیشن جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے پاکستان کی، اور ایک 6 سے 8 ارب ڈالر کا مزید جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے لیے اپروو کر دیا ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ مئی میں آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان کا دورہ کرے گا اور پھر اس میں اس حوالے سے شرائط پر بات ہوگی۔ لیکن آج مین سٹریم میڈیا پر ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلا کہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ بڑے ڈالر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ سب کچھ غلط تھا۔ جو اصل خبر امریکہ سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 چائنیز کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے امریکہ نے اس الزام میں کہ انہوں نے پاکستان کو بلسٹک میزائل جو اس کی جو تیاری ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے لیے مدد فراہم کی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اسی طرح کی پابندی جو ہے وہ لگائی گئی تھی۔ اب 22 تاریخ کو یعنی ایک دن کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کرنے آ رہے ہیں اور چائنیز کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور الزام یہ ہے کہ پاکستان بلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان کمپنیوں سے اس نے مدد حاصل کی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ خبریں چلائی جا رہی ہے آئی ایم ایف پاکستان کی مدد کر رہا ہے، ڈالرز آ رہے ہیں، دوسری طرف ان کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کو جو ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ مدد کر رہے ہیں اور اس لیے ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہے جو آپس میں یہ اس کا جو کنفلکٹ ہے، تو جو تعاون ہے امریکہ اور پاکستان کا، وہ یہ لگ رہا ہے کہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے، اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈیفینیٹلی بلیک میلنگ کا سامنا ہے، امریکہ کی بلیک میلنگ کا، اور جس طرح صورتحال بتائی جا رہی ہے ویسی صورتحال ہے نہیں۔ جو ایک روزی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، وہ ایسا ہے کچھ نہیں۔ چائنا جو ہے وہ پاکستان سے خفا نظر آ رہا ہے، اور میرے ذرائع یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ابھی تک جہاں پر دھماکے سے انجینئر چائنا کے ان کی اموات ہوئی تھی چند ہفتے پہلے، ابھی تک وہاں پر کام شروع نہیں ہو سکا، اور سیکیورٹی کے لیے جو بندوبست ہے اس کو اب چائنیز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ تو کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال جو ہے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بھی مخدوش ہے، اور چائنا بھی اس ساری صورتحال سے شاکی نظر آ رہا ہے۔ بہرحال کل کا اہم دن ہے، جیسے میں نے کہا، دیکھتے ہیں کل کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے تب تک، اللہ نگہبان۔